اور اس سے پہلے بھی خان صاحب کے متعلق ان کے حواری جو ہے یہ ایک امپریشن دیتے ہیں کہ باقی ہو سکتا ہے سارے چور ہوں لیکن عمران خان جو ہے وہ ایماندار ہے۔ کل علیم خان کی پریس کانفرنس اس سے پہلے محسن بیگ جو ہے یہ دونوں اس کے ساتھی ہیں، عمران خان کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے جتنے سنگین الزامات لگائے ہیں عمران خان صاحب پہ، ان کی بیگم صاحبہ پہ، کہ جتنا مال انہوں نے اکٹھا کیا ہے ان کی بیگم صاحب کو جن رکھنے پڑے مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کوئی شک شبہ نہیں رہتا کہ یہ پچھلے 3.5-4 سال پاکستان کی عوام جو ہے اس کے ایکسپنس پہ، مہنگائی کے ایکسپنس پہ، کرپشن کے ایکسپنس پہ انہوں نے جتنی دولت بنائی ہے، دونوں میاں بیوی نے، عمران خان صاحب نے اور ان کی بیگم نے، یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے بزدار ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گا۔ جو مال اکٹھا کر کے لاہور سے یہاں بیچتا تھا، تھوڑا بہت اپنا بھی رکھ لیتا تھا، یہاں مال بیچتا تھا وہ، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں، جو عینی گواہ کہہ رہے ہیں۔ ویڈیو اور آڈیو ٹیپس جو ہیں وہ جو ہے برسرے عام آ چکی ہیں۔ اس کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں عمران خان سب سے زیادہ کرپٹ، ذاتی طور پہ کرپٹ، اور ساتھ کرپشن کا سرپرست جو ہے حکمران اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوا۔ اور جو آئین کے ساتھ اس نے کرپشن کیا آج سے 2 روز قبل، اس کی بھی کوئی جو ہے مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اپنا میٹر کرپشن کا میٹر چالو رکھنے کے لیے اس نے آئین کو پامال کیا، پارلیمنٹ کی بے توقیری کی اور قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ میجورٹی ہمارے پاس تھی، اقلیت نے اکثریت کو جو ہے روند ڈالا پارلیمنٹ میں آج سے 2-3 روز قبل۔ ہم نہ صرف آرٹیکل 6 کا ان پہ مقدمہ چلائیں گے جس میں اسپیکر بھی ہوگا، ڈپٹی اسپیکر بھی ہوگا، عمران خان بھی ہوگا، اور وہ تمام اشخاص جنہوں نے اعانت کی ہے، قانون اور آئین کو توڑنے میں، پامال کرنے میں، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلے گا۔ اور ساتھ ہم لوگ جو پچھلے 4 سال جو ہے کبھی FIA بکتے تھے، کبھی نیب کا سامنا کرتے تھے، کبھی اینٹی کرپشن کا سامنا کرتے تھے، انشاءاللہ تعالی جو ہے عمران خان اور وہ تمام افراد، چاہے وہ ان کے اہل خانہ ہوں، وہ قانون کا سامنا کریں گے۔ اور جو کرپشن انہوں نے کی ہے، ایک ایک پائی کا حساب پاکستان کے عوام بلکتے رہے، دوائیاں نہ ملیں، بیماری جو ہے اس کا علاج نہ کرا سکے، بچے اسکول نہ جا سکے، سر کے اوپر چھت کوئی نہیں تھا، پینے کے لیے صاف پانی کوئی نہیں تھا، اور وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کی سب سے زیادہ کرپشن اور ڈکیتیاں جو کرتا رہا۔ اور سب سے دکھ کی بات ہے کہ اس کے حواری کہتے ہیں باقی چور ہو سکتے ہیں لیکن جو ہے عمران خان شریف ہے۔ عمران خان جو ہے وہ علی بابا ان 40 چوروں کا، اس نے جتنی کرپشن کی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ پاکستان کی عوام سے وعدہ کرتے ہیں جلد یا بدیر جو ہے اس سے ایک ایک پائی۔ سب سے زیادہ ایمنیسٹی سکیمز میں جو ہے، ایمنیسٹی سکیم آپ کو پتہ ہے ٹیکس چوروں کے لیے آتی ہے، اس میں سب سے زیادہ عمران خان ہے، عمران خان کی ہمشیرہ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اسپیشلی ان کے لیے سکیمیں آتی رہیں کہ وہ اپنی بلیک منی جو ہے اس کو سفید کر سکیں۔ پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین، ہر چیز اس نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ڈالنے کی کوشش کی۔ اس شخص کی جب وہ کرکٹر تھا اس کے بعد سیاستدان بنا، ساری زندگی اس کے ہاتھ لوگوں کی جیبوں میں رہے، اس نے روٹی بھی پلے سے نہیں کھائی۔ آج وہ جو ہے وہ ستی سوتری بنا ہوا ہے کہ جی باقی لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، میں تو بڑا ایماندار ہوں۔ سب سے زیادہ کرپٹ جو ہے پی ٹی آئی میں
ان کا لیڈر ہے، اور اس نے کرپشن کی جو بھرمار اور قیامت خیز کرپشن جو ہے پچھلے 4-5 سال میں جو کی ہے پاکستان کی تاریخ میں، بڑی بڑی کرپشن ہوئی لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کو کنگلا کر دیا، پاکستان کو دیوالیہ کر دیا۔ ہر وہ چیز جو اس نے وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ بھی ایفا نہ ہوا۔ کہاں گئی وہ نوکریاں، کہاں گئے وہ کروڑوں لاکھوں گھر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے موڑ پہ قوم آ کھڑی ہوئی ہے جہاں پہ سارے جو ہے لوگ جو ہیں ان کا حساب ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کوئی غداری کی ہے، پاکستان کے سیکورٹی جو ادارے ہیں، پاکستان کی افواج ہیں، ISI ہے، ان کو تمام علم ہے کہ وہ کیبل یا وہ ٹیلی گرام کیا تھی، اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ چیزیں تھیں، اور کس طرح اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ جس دن عدم اعتماد پیش ہوئی، اس سے 2 ہفتے پہلے، اس سے 2 ہفتے 20 دن پہلے جو ہے یہ ملاقات جس کا وہ ذکر کرتے ہیں ہمارے امبیسڈر کی اور انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کی، وہ ہو چکی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کو نہ خیال آیا کہ ہم غدار ہیں، اور اس کو ہمیں تحریک پیش کرنی دی۔ اس کے بعد ڈیٹ فکس کی ڈیبیٹ کے لیے، اس کے بعد ڈیٹ فکس کی ووٹنگ کے لیے، اور عین ووٹنگ والے دن جب تمام حربے ناکام ہو گئے، تمام حربے ناکام ہو گئے، اس چور حکمران، اس ڈاکو حکمران کے، اس کرپشن کے شہنشاہ کے تمام حکمران جو حربے ناکام ہوئے، تو انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا۔ ہم الیکشن میں جانے سے نہیں ڈرتے، ہمارا یہ پچھلے 4 سال سے مطالبہ ہے کہ 2018 کے ریگڈ الیکشن تھے، یہ سلیکٹڈ حکمران ہے۔ پاکستان کے عوام کو نئی مینڈیٹ کے لیے موقع ملنا چاہیے، اور مینڈیٹ شفاف ہونی چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان ڈیمانڈز کو غداری سمجھتے ہیں، پاکستان کی محبت کے ساتھ محبت کو غداری سمجھتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کے نگہبان ہونے کو غداری سمجھتے ہیں، تو پھر ضرور ہم غدار ہیں، لیکن ہم ان کو بخشیں گے نہیں۔ ہم تمام وہ ادارے جو ہمارے خلاف استعمال کیے گئے، ہم ذاتی پرخاش یا ذاتی جو ہے ریونج کے لیے نہیں استعمال کریں گے، قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے استعمال کریں گے۔ اور دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے، یہ فارن فنڈنگ کا جواب نہیں دیتا، اس کا سارا مدعا ڈال دیا اس کے اوپر، اسپیکر کے اوپر، اور وہ اس کے اوپر 2-3 آدمی جو ہے KP کے اس کے پارٹی کے ہیں، اور چور تو یہ خود ہے، چوروں کا شہنشاہ خود ہے، اور اپنی جو ہے اپنا اونرس جو ہے شفٹ کرتا ہے اپنے فالوورز کے اوپر۔ فارن فنڈنگ کا 7 سال کیس نہیں چلا، سماعت ہو رہی ہے، اب اس کا بھی نتیجہ نکلے گا، اس میں بھی یہ قید ہوگا۔ ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ لوگوں کو کہتا ہے لوگوں کے بچے باہر ہیں، اور تیرے کڑے F8 جرندے نے، وہ تو دارالعلوم میں پڑھتے ہیں سر۔ کون سے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں؟ یہ کسی مسجد میں یا مدرسے میں پڑھتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں؟ بیٹی کون سا مراج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے؟ تسی بول۔ میں سر سوری۔ تو یہ کانٹرڈکشن جو ہے یہ سمجھتا ہے پاکستان کی عوام جو ہے بیوقوف ہے، اور تمہارے بچے تو پاکستان آتے بھی نہیں ہیں، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں کے بچے باہر ہیں۔ اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ باری باری کر لیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہے ہیں، حمزہ شہباز صاحب نے اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ تو بتا دی ہے، لیکن آپ عمران خان صاحب بھی لاہور جا رہے ہیں، سمجھتے ہیں وہی ایپیسوڈ دہرانے تو نہیں جا رہے جو یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں کیا؟ دیکھیں، یہ اگر ایپیسوڈ وہ دہرانے وہاں پہ جا رہے ہیں تو ہم آج اس وقت جس عمارت میں کھڑے ہیں وہ اس عمارت میں آنریبل ججز بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ ہے جو قانون اور آئین کا نگہبان ہے، اب وہ یہاں بھی پروٹیکٹ کرے گا آئین اور قانون کو، سپریم کورٹ، اور لاہور میں بھی پروٹیکٹ کرے گا۔ ہمیں پورا اعتماد ہے عدالتوں کے اوپر کہ وہ انصاف کریں گی اور قانون اور آئین کو جو ہے اس کی بالادستی کو جو ہے پروٹیکٹ کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، 1 منٹ بھی دیتی ہوں آپ کو۔ اچھا یہ بتائیے گا، حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں میدان میں ہے، تو میدان میں آپ کیوں نہیں جا رہے اگر وہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل، ہماری تو ڈیمانڈ ہے،
ہماری تو ڈیمانڈ ہے، لیکن اس طرح تو آئین کی جو شکنی ہوئی ہے، آئین شکنی جو ہوئی ہے پرسوں جو ہے، کم از کم اس کو تو کریکٹ کیا جائے. الیکشن بالکل لڑیں گے. ان کو تو ریگڈ الیکشن لڑنے کی عادت ہے. ان کو تو جو ہے وہ ریفری کے ساتھ، امپائر کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کی عادت ہے. الیکشن لڑے نا فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے، ان کو اپنی اوقات میں پتہ لگ جائے گی. جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج پہ ہیں، وہ کس کے خلاف احتجاج؟ یار کرم دو، تانوں کی فرق پڑتا ہے کیا؟ اچھا خواجہ صاحب، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل میں شہباز شریف صاحب کو پیش کیا گیا وزیر اعظم کے لیے، پنجاب میں پرویز حمزہ شہباز ہیں، تو پارٹی میں کوئی اور بندہ نہیں ہے جس کو دیکھیں سیاسی طور پہ الیکشن کے لیے جو بہترین کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں ان کو چنا جاتا ہے. پارٹیاں وہ اپنا کینڈیڈیٹ پریزنٹ کرتے ہیں. ہماری دانست میں، ہماری پارٹی کی دانست میں جو ہے شہباز شریف جو ہے وہ یہاں فیڈرل کا یہاں پہ اسلام آباد میں، اور حمزہ جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن وہاں پہ رہے ہیں. وہ بہترین کینڈیڈیٹ ہیں. جو سب سے زیادہ ووٹ گیٹر ہماری دانست میں، ہم نے وہ کینڈیڈیٹ پیش کی. خالد صاحب میرا سوال یہ ہے، پارٹی ٹیبل کے حوالے سے آپ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، سیکرٹ کوڈ کو اوپن کیا گیا پہلے، اور اس کے بعد پھر یہ کیا ہے کہ عمران خان نے آئین سپریٹ کی ہے یا ڈپٹی اسپیکر نے کی ہے. یہ سارا اسکرپٹ عمران خان کی ری لانچنگ نہیں ہوئی دوبارہ سے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں یہ آخری ہچکیاں ہیں اور وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں. ڈوبتا ہوا ہے آدمی جو ہے جس طرح ہاتھ پیر مارتا ہے، کسی کی اس میں نہ کو پشت پناہی ہے، اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہے. یہ مکمل اور ہونا بھی چاہیے. آئین ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ میری اور آپ کی خواہش نہیں ہے، یہ آئین کی خواہش ہے. اور شارٹ ڈسیزن کی توقع کر رہے ہیں آج؟ جی آج توقع کر رہے ہیں شارٹ ڈسیزن؟ اللہ کرم کرے گا. خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے. سپریم کورٹ